یا الہی رحم فرما محمد مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہی مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے۔ اے رب العزت، ذوالحج کے ان عظیم دنوں کے صدقے ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرما اور ہمیں ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ عبادات کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بات کروں گی ہمیں ذوالحج کے ان 10 دنوں میں کیسے عبادات کرنی چاہیے، یہ دن کیسے گزارنے چاہیے۔ دیکھیے، ذوالحج اسلامی مہینوں کا آخری مہینہ ہے اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں پوری دنیا کے مسلمان مکہ مکرمہ جا کر حج کی سعادت انہیں ملتی ہے، جن کے مقدر میں لکھی ہوتی ہے۔ لیکن جو مسلمان حج کے لیے نہیں جا سکے تو ان کے لیے بھی یہ دن بہت اہمیت اور فضیلت رکھتے ہیں۔ اگر ہم شروع کے 10 دنوں میں خوب عبادات کریں، صدقہ خیرات وغیرہ کریں، ذکر و اذکار وغیرہ کریں تو ہم بھی ان دنوں کی برکتیں سمیٹ سکتے ہیں۔ دیکھیے، جیسے دنوں میں جمعے کا دن اور مہینوں میں اگر دیکھیں تو رمضان کے مہینے کو بالکل اسی طرح ذوالحج کے شروع کے 10 دنوں کی بہت فضیلت اور اہمیت ہے۔ آپ کو پتہ ہے ذوالحج کے روزے بہت افضل ہیں۔ ذوالحج کے ایک دن کا روزہ 2 سال کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، سبحان اللہ۔ یہاں پر ایک بات کہنا چاہوں گی کہ ذوالحج کے 9 روزے رکھنے چاہیے کیونکہ 10ویں دن تو عید ہوتی ہے۔ تو ذوالحج کے دنوں میں کوشش کرنی چاہیے ہمیں کہ الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ جیسے کلمات، ذکر و اذکار وغیرہ کرنا چاہیے۔ ذوالحج کا مہینہ ہمارے لیے بہت مبارک مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ کو جتنی عبادت پسند ہے وہ اور کسی دن میں پسند نہیں۔ بے شک اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ ان 10 دنوں میں سب سے بڑی عبادت جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ حج ہے۔ اللہ رب العزت جس کو نصیب فرمائے، اور جنہیں حج نصیب نہیں وہ ان دنوں میں روزے رکھنا، نوافل کی کثرت، صدقے کی کثرت، ذکر و اذکار وغیرہ کرے تو بس سچی نیت کے ساتھ ہمیں یہ عبادت کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ ذوالحج کے 10 روز تک باوضو ہو کر کسی بھی وقت سورۃ الفجر جو ہے وہ پڑھنا بہت افضل ہے، کیونکہ سورہ فجر جو اس کو پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ بروز قیامت اس کی بخشش فرمائے گا۔ پھر اس کے علاوہ بات کر لیتے ہیں ذوالحج کی پہلی رات کی، یعنی عشاء سے لے کر فجر کی اذان تک جو رات ہے، اس میں 2 رکعت کر کے 4 رکعت اس طریقے سے پڑھیں، یعنی 4 رکعت میں آپ نے پڑھنی ہے 2 سلام کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ 2 سلام کے ساتھ اس طریقے سے پڑھیں کہ ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ الاخلاص یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو اس سورت کو آپ نے 25 مرتبہ پڑھیں۔ اس سورت کو آپ نے 25 مرتبہ پڑھنی ہے، یعنی ہر رکعت میں جو آپ پڑھیں گے 2 سلام کے ساتھ، تو ہر رکعت میں آپ نے یہ سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ الاخلاص کو 25 بار پڑھنا ہے۔ تو اللہ رب العزت اس نماز کے پڑھنے والے کو بے شمار نمازوں کا ثواب عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ ذوالحج کے ایک اور بھی ہے نماز، اس کے علاوہ ایک اور نماز یہ ہے کہ وہ بھی میں آپ کو بتاتے چلوں کہ ذوالحج کی ہر رات وتر کی نماز کے بعد، ذوالحج کی ہر رات میں وتر کی نماز کے بعد آپ 2 رکعت اس طرح سے پڑھیں کہ ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ الکوثر، سورۃ الاخلاص آپ ایک مرتبہ پڑھیں۔ سورۃ الکوثر اور سورۃ الاخلاص آپ نے ایک بار پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ اس پڑھنے کی برکت سے اللہ رب العزت اس پڑھنے والے کو اس کی بدن کے ہر ایک بال کے بدلے 10 نیکیاں عطا فرمائے گا اور 1,00,000 دینار صدقہ کرنے اور 7 غلام آزاد کرنے کا اسے ثواب عطا کیا جائے گا۔ بے شک اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے یہ سب کچھ عطا کرنا، ہمیں بس سچی نیت کے ساتھ عبادات کرنی چاہیے۔ تو آئیے میرے ساتھ دعا میں شامل ہو جائیے کہ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے والا بنا دے، کیونکہ علم کے ساتھ ساتھ عمل کا ہونا بہت ضروری ہے، ورنہ ہر چیز بے فائدہ ہوتی ہے۔ اے اللہ ہمیں ان عبادات کو کرنے کی اور دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ اجازت دیجیے گا، فی امان اللہ۔